الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. درود شریف مل کے دو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا. جدوں آکھیا جائے نا درود شریف پڑھو پھر شرمانا نہیں چاہیے. شرمانا ہوئے تے برے بول بولن لگیا شرمانا چاہیے. گالاں کڈن لگیا شرمانا چاہیے. چگلی کرن لگیا شرمانا چاہیے. لیکن جدو حضور دی بارگاہ درود پاک پیش کرنے دی باری آوے تو دو بندے کو شرمانا نہیں چاہیے. لہذا سارے دو چار والوں پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک. اگلی صاحب تے اگلی صاحب تے تاکہ پچھو دوست آنے جان تے پچھلی صاحب سے پہلے جان. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. کونین دے والیدا کونین دے والیدا گھر بار بڑا سونا
مسجد نبوی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا اور سب رستے مدینے دے سانو پیارے لگ دے پر جڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا جڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا اور صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جان ایک باری سبحان اللہ بول رہا پیارا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرات الضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی میں تھوڑے سامنے سورہ جمعہ دی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے ہو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرمایا جدو جمعے والے دن نماز واسطے اذان دے دیتی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ فرماتا ہے جدو جمعے والے دن نماز واسطے اذان دے دیتی جائے کام چھٹ دیو تے اللہ دے ذکر وال دوڑو فَاسْعَوْا پس صحیح کرو کوشش کرو دوڑو صحیح کہتے ہیں پجنا اور بالکل سلو دے درمیان جڑا سلسلہ ہوتا ہے یعنی تیز تیز قدمانہ چل کے بجنا نہیں تیز تیز قدمانہ چل کے جڑے بندے تواڈے عمرے واسطے یا حج واسطے گئے ہو تانوں پتہ ہے صفا مروہ تے صحیح کیتی جائے وہ نسیا نہیں جاتا وہ تیز تیز چلیا جاتا اینو کہندے نے صحیح کرنا اللہ فرماتا
جدو جمعے والے دن نماز واسطے اذان دے دی جائے کہ دکانہ بند کر دے کام چھڑ دے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فرمایا کام چھڑ دیو کہ اللہ دے ذکر والو آ جاؤ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے یہ تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جان دے ہو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو حضرات گرامی اج دا جمعۃ المبارک دا خطبہ یہ دا عنوان ہے جمعہ کے فضائل و مسائل کدے جمعہ کے فضائل و مسائل جڑا لفظ جمعہ ہے نا جیم اتے بھی پیش ہے تے میم اتے بھی پیش ہے جمعہ اسی جمعہ پڑھنے جمعہ اصل لفظ ہے جمعہ یہ جڑا لفظ جمعہ ہے نا آج دا دن کادا دن ہے عرب دے اندر آج دے دن نو جمعہ نہیں سی آکھیا جاتا عرب دے اندر انہوں جمعہ نہیں سی آکھیا جاتا بلکہ ایک ویلا سی جدو اس دن نو عروبہ کیا جاتا سی عروبہ عین را واو با اور ہا عروبہ اس سب تو پہلے اس لفظ جمعہ وچ کنے تبدیل کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آباؤ اجداد وچوں ایک ہستی ہوئے نے جنہاں دا نام حضرت سیدنا کعب بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اور نبی پاک دے آباؤ اجداد وچوں حضرت دا شجرہ نسب پڑھیے نا حضرت دے آباؤ اجداد دا نام پڑھیے انہاں وچ یہ بھی ایک نام ہوندا ہے حضرت کعب بن لوئی حضرت کعب بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عروبہ والے دن لوگاں کو اکٹھیاں کر دے سن کعبہ شریف دے کول انہوں نے لوگاں کو اکٹھیاں کر لینا تے اکٹھیاں کر کے لوگاں دے سامنے تقریر کر دے سن واز کر دے سن اور عروبہ دا معنی ہے رحمت دا دیاڑا کی معنی جی دا رحمت دا بولو ذرا کی ہے رحمت دا دن رحمت علی دیاڑی یہ عروبہ والے دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں کو اکٹھیاں کر دے سن تے انہاں دے سامنے ذکر کر دے سن امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ لکھیا فرماتے ہیں ایک دن جناب کعب ذکر کردیاں انہوں نے جناب محمد مصطفیٰ دا ذکر شروع کر دیتا حضور علیہ السلام کا ذکر پاک اور ایک جناب کعب نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تو 560 سال پہلے ہوئے کتنے سال پہلے 560 سال پہلے حضرت کعب بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوئے 560 سال پہلے حضور دی ولادت تو پہلے انہاں لوکاں نوں اکٹھیاں کیتا کعبہ شریف دے کول تے فرمان لگے بھئی آ جڑا دن ہے نا جنوں تسی عروبہ کہندے ہو اج تو بعد اساں اینوں عروبہ نہیں کہنا اج تو بعد اساں اینوں جمعہ کہنا سبحان اللہ کی کہنا ہے جمعہ حضرت کعب بن لوئی نے اس عروبہ دا نام تبدیل کر کے کی رکھیا جمعہ اس تو بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہ دا نام عروبہ نہیں لوگ کہندے سن بلکہ کی کہندے سن جی جمعہ یہ ہم جدو تقریر مکڑی میں تواڈے تو پوچھ لینا ہے کہ اے جمعہ دا دن سب تو پہلے نام کنے رکھیا سی کنے رکھیا سی حضرت کعب بن لوئی لام واو اور یا لام تے پیش لوئی رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت تو کتنے سو سال پہلے آئے گی 560 سال پہلے علامہ حلبی نے بڑی دلچسپ بات لکھی میں رات پڑھی ہے بڑا امام تازہ آیا روایت پڑھ کے سننا تھا ایک دن کعب بن لوئی نے لوگاں نوں اکٹھیاں کیتا تے ذکر کردے سن
تے ذکر کردیا انہیں نبی پاک دا ذکر شروع کر دیا سبحان اللہ کو تو میں ذکر کرا جو انہوں نے جناب سیدنا کعب بن لؤی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ذکر کر دیا فرمایا الا غفلت یقتی النبی محمد آپ فرمانے جہالت دا دور ہوئے گا اور بے خبری دا دور ہوئے گا یقتی النبی محمد فرمایا اس جہالت اور بے خبری دے دور دے اندر اچانک جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے آنگے ایک گل کدوں ہو رہی ہے جدوں میرے نبی اجے دنیا میں چھائے بھی نہیں حضور دی ولادت دے بعد سعادت 560 سال پہلے دی گل ہے نبی پاک دے یہ کہہ لو دادا جان آپ لے کے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے میرے نبی دا ذکر پاک کر دے پہنے آنے پہنے او لوگو جہالت دا دور ہوئے گا لوگ بے خبری میں زندگی گزار رہے ہونگے یا اتن نبی کیوں محمد کہ اچانک جناب محمد مصطفیٰ دی تشریف آوری ہو جائے گی فَيُخْبِرُ اخبار صدوق خبیرہا ہر مدلے دے وہ نبی آگے لوگاں نو انج خبرہ دینگے جنہیں کوئی خبر رکھن والا کسے نو خبر دے چھڑتا ہے آپ نے فرمایا یا لیتنی شاہد فجواء دعوتی آمنے کاش میں انہاں دیاں دعاواں دا اثر اس وقت دیکھن والیاں وچ ہوندا یعنی میں اس نبی دا زمانہ پا لیدا جدوں او نبی انہیں اشارہ کریں گے تے چن ٹوٹ کے قدماں وچ آ جائے گا کاش میں اس نبی دا زمانہ دیکھ سکدا جدوں او نبی سورج نو واپس اثر دے مقام تے لے آئے گا آپ فرماندے نے ہین العشیرۃ تبغی الحق خذلانا فرماندے نے وہ ویلا ایسا ہوئے گا کہ جدوں او دا قبیلہ سچائی اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہا آئے گا فرماندے نے لیکن یہ ہو نہیں سکے گا او نبی جیویں جیویں آخدا جائے گا اوویں اوویں ہوندا جائے گا سب تو پہلے جمعے والے دن اکٹھ کر کے لوگاں نو جمع کر کے جمعہ دا مانا ہے ایسا دیارہ جس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہون حضرت جناب کعب بن لؤی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی پاک دی ولادت تو 560 سال پہلے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے کعبہ شریف دے کول بیٹھ کے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے ذکر مصطفیٰ کیتا اس تو بعد اس دن دا نام ہی پہ گیا جمعہ المبارک جمعہ دا دن پہ گیا یہ نام ہی جمعہ ہو گیا اور گرامی قدر حضرات یہ جمعہ سب تو پہلے مدینہ پاک دی اندر میرے کریم آقا جدوں آئے 12 ربیع الاول شریف سوار دا دیارہ پیر شریف دا دن میرے آقا جدوں مقام قباء دیا ہے اوتھے آ کے میرے نبی نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جنہوں دنیا مسجد قباء دے نام یاد کر دی مسجد القباء بنائی وادی قباء سوار والے دن میرے نبی اوتھے آئے منگل بھی رہے بدھ بھی رہے جمعرات دا دیارہ بھی رہے 4 دن میرے نبی مسجد قباء وچ رہے اوتھے مسجد بنا دیتی پھر جدوں جمعہ شریف دا دن آیا ہے میرے نبی مسجد قباء کو اپنے غلاماں نو نال لے کے چلے قبیلہ بنو سالم سے خوف دے جدوں کول آئے آگے تھوڑی دیر واسطے قیام فرمایا اے وادی قباء تو جائیے مدینے وال تے رستے دے اندر ایک قباء والوں مدینے وال جائیے تے سجے پاسے ایک قبیلہ ہوندا سی جنوں بنو سالم میں خوف کیا جاندا سی میرے نبی آ کے اس قبیلے کو رکے جدوں آقا اوتھے رکے تے اودوں ٹائم ہو گیا سی جمعہ المبارک دا جمعے دا ٹائم ہو گیا میرے نبی نے اوتھے لوکاں نو اکٹھیاں کیتا اکٹھیاں کر کے میرے آقا نے فرمایا آؤ ایتھے اج جمعے دی نماز پڑھیے آؤ ایتھے جمعہ پڑھیے اس وادی دے اندر اس جگہ تے قبیلہ بنو سالم میں اوف دے اندر میرے نبی نے لوکاں نو اکٹھیاں کر کے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا پھر جمعے دی نماز پڑھائی علامہ حلوی لکھتے ہیں فرماتے ہیں جدوں اس جگہ تے میرے نبی نے پہلا جمعے دا خطبہ
نمازیاں کی تعداد سی 100 بندے جنہاں حضور نے پیچھے نماز ادا کی. آج بھی اس جگہ تے ایک مسجد بنی ہے جنہوں مسجد جمعہ کیا جاتا ہے. بارہا مرتبہ میں بھی اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس مسجد نماز ادا کرنے. اللہ تمہاروں بھی سعادت عطا فرمائے. ہولی ہولی بولے ہو کر اللہ تمہاروں ہولی ہولی لے جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ شریف کا خطبہ اس مسجد اندر ادا فرمایا. اس جگہ اتنے آج تک مسجد بنی ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. مدینہ شریف پہ جا کے پھر آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبی شریف کو تبدیل فرمایا. پھر جمعہ شریف کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا ان پتہ چل گیا بھی سب تو پہلے جمعے کا نام کنے رکھیا؟ حضرت کعب بن لؤی رضی اللہ عنہ. مدینہ شریف جا کے نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ کیڑی جگہ سے شروع کیتا؟ قبیلہ بنو سالم بن اوف کی جگہ. اتنے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ شریف پہلا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس جگہ تے آج بھی مسجد جمعہ موجود ہے. باقاعدہ جمعہ سعودیہ کے اندر کئی مسجد ایسی ہیں جنہوں نے تالے لا دیتے گئے لیکن یہ مسجد اجے تک جڑی کھلی رہتی ہے وہ لوگ 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں. اچھا جمعہ شریف کا دن غسل کرنا یہ سنت ہے. کی ہے جی؟ بولیے ذرا کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعہ والے دن غسل کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے خطا اور اس بندے دیاں سارے گناہاں نوں اللہ معاف فرما چھڑدا ہے. جڑا جمعہ والے دن جمعہ دے نہانا بھی تے پھر انج بھی ثواب کٹ سرکار حضرت اسلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعہ والے دن غسل کرتا ہے اللہ دے گناہ اور دیاں خطاواں نوں معاف فرما دے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جمعہ دے دن غسل کرنا فرمایا ایک گناہاں نوں والاں دیاں جڑاں وچوں بھی کڈ کے باہر سٹ چھڈدا ہے. جمعہ والے دن غسل کرنا. اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بے زبان رسول جنہ دے گھر میرے نبی علیہ السلام نے تقریباً 6 مہینے کھانا کھادا جا 6 مہینے تک سرکار علیہ السلام جنہ دے گھر رہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے اچھے کپڑے پائے پھر اپنے کپڑیاں نو خوشبو لائے. کی کرے جی؟ نمبر 1 غسل کرے. نمبر 2 صاف ستھرے کپڑے پائے. ضروری نہیں کہ ہر جمعے نواں سوٹ ہوئے بے شک پرانا ہی ہوئے لیکن ہوئے دبیا ہویا صاف ستھرا لباس پائے. اس تو بعد آقا نے فرمایا اپنے جسم سے خوشبو لائے. اتنے بھی دس جان عموماً ساڑھے کرامت نکے بعد میں خوشبو نہ لائے جائے جیب چپڑ جانے. نبی پاک نے سنت تے عمل کریے کہ جیب نس دے جیب چپڑ دے نہیں. اس واسطے خوشبو لایا کرو کہ سنت نبی پاک علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے اچھے کپڑے پائے خوشبو لائے فرمایا گھر وچوں نکل کے مسجد والا آئے فرمایا مسجد میں آ کے نفل پڑھے نفل ادا کرے. فرمایا اس تو بعد نفل ادا کرنے تو بعد مسجد کے اندر کسے دی بے کے غیبت نہ کرے کسے دی چغلی نہ کرے کسے نو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا تے پھر چپ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جائے. فرمایا اس بندے دا اے عمل چپ کر کے بیٹھنا نماز پڑھنا خوشبو لانا کپڑے اچھے پانے غسل کرنا تے کسے نو تکلیف نہ دینا چپ کر کے مسجد کے اندر بیٹھا رہے تے جمعے دی نماز پڑھ کے ٹر جائے. میرے آقا فرماندے نے بندے دا اے عمل اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک سارے گناہاں دا اللہ کفارہ بنا چھڑدا ہے. اللہ اس بندے دے گناہاں دا کفارہ بنا دیندا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ
جمعے والے دن اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعے دی نماز واسطے آوے مسجد دے اندر تے توجہ دے نال بیٹھ کے امام دی گفتگو سنے، خاموش بیٹھا رہے۔ فرمایا اس جمعے کو لے کے اگلے جمعے تک، بلکہ اس تو بعد 3 دن تک، یعنی 10 دن تک اس بندے دا اے عمل اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 دنوں دے گناہاں دے کفارہ بنا چھڑدا ہے۔ اس تو اگلی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایس 5 کام کرے اللہ تعالیٰ اس بندے دا نام جنتیاں دی لسٹ وچ لکھ چھڑدا ہے۔ آقا وہ 5 کام کیڑے کیڑے نے؟ میرے آقا نے فرمایا نمبر 1 کسے بیمار دی جا کے تیمارداری کرنا، بیمار بندے دا جا کے حال پوچھ لینا، کسے جنازے اندر شرکت کر لینا، روزہ رکھنا، ایک غلام آزاد کرنا تے جمعے دی آ کے نماز پڑھنا۔ فرمایا جڑا بندہ یہ 5 کام کردا رہندا ہے اللہ اس بندے دا نام جنتیاں دی لسٹ وچ درج فرما چھڑدا ہے۔ کنہاں دی لسٹ وچ نام لکھیا جاندا جی؟ بولیے ذرا کنہاں دی لسٹ وچ؟ جنتیاں دی لسٹ دے اندر نام لکھیا جاندا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چنگی طرح غسل کرے، اچھی طرح غسل کرے، اور یہ بھی ایک سن لو، ایک ہوندا ویسے تاری لانا، ایک ہوندا غسل کرنا۔ غسل دیاں کچھ قسماں، ایک غسل ہے جڑا بندے تے واجب ہویا جنہوں غسل جنابت کرنا، وہ نہیں، ایک صرف اور صرف جمعے دے ارادے نہ غسل کیتا ہے۔ وہ غسل کا طریقہ ہے پہلے اپنی شرمگاہ ہوئے، اس تو بعد وضو کرے، پورا وضو، اور اس وضو دے اندر جڑا غسل جنابت ہوتا ہے اس کے اندر صرف 1-2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے۔ غسل جنابت دے اندر جڑا نہیں غرارہ کرنا پہلا، غرغرہ من توڑا حلق تک جائے کہ پانی نک دی ہڈی تک جائے، باقی وضو اسی طریقے سے جی میں وضو کیتا جائے۔ اس تو بعد پہلا وضو کرے سارا، اگر تھلے وہ کھورے دے وچ پانی جمع نہیں ہوتا، کھلوتا نہیں ہوتا جتے بندے دے پیر ڈوبے رہے، تو پھر پیر نہ دھوے، پیر سارا غسل کرنے تو بعد پھر کسی اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے پھر اپنے پیر دھوے۔ تے وضو کرنے تو بعد وہ بندہ پہلے اپنے سجے پاسے سارا پانی بہائے، پھر اپنے کھبے پاسے سارا پانی بہائے، تو پھر انج سر تھلے کر کے سر تو انج سارا جسم دھوندا، پیر دھو کے باہر نکل جائے، انہوں کہتے ہیں غسل کرنا۔ کی کہتے ہیں؟ سارے بولو کی کہتے ہیں؟ کسی دن پورا تفصیلی میں اس وضو اور غسل دے ہوتے انشاءاللہ گفتگو کریں، پر آج جمعے دے حوالے نہ سارے بولو ذرا پیار میں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چنگی طرح غسل کرے پھر مسجد والا آ جائے، آ کے امام دے نیڑے ہو کے بوے، خطیب دے نیڑے ہو کے دی گفتگو سندا رہے۔ فرمایا وہ بندہ جتنے قدم کرو لے کے ایتھے تک چلدا ہے، ہر قدم دے بدلے اللہ اس بندے نو 1 سال دی عبادت تے 1 سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرما چھڑدا ہے۔ غسل کیتا سو، کپڑے پا کے تے مسجد دے آ کے امام دے کول بیٹھ گئے، سواب کی نہ لبے، ہر قدم دے ہوتے، ہر قدم دے ہوتے 1 سال دی عبادت تے 1 سال دے روزیاں دا اللہ کتنا آ جائے۔ ایک اور دلچسپ حدیث مبارکہ سنو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن اللہ تعالیٰ 2 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے جڑے مسجد دے دروازے اتے آ کے کھڑے ہو جاندے، جو کردے کی نے آقا فرماندے ہاتھ دے اندر کاپی پینسل لے کے کھڑے ہو جاندے، جڑا بندہ مسجد دے اندر پہلے داخل ہوتا ہے اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر وہ فرشتے ایک اونٹ صدقہ کرنے دا ثواب لکھ چھڑ دے رہے۔ اس دور وچ اونٹ میرے خیال سستا ہی آ جاندا ہے،
کیوں بھائی تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا اونٹ ہے تے جیڑا بندہ سب تو پہلے مسیطے آتا ہے سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دے نامہ اعمال وچ کتنا ثواب لکھدا ہے؟ ایک اونٹ صدقہ کرنا تو فرشتے وہ نام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ پہلے ہے وہ نامہ اعمال ایک اونٹ خیرات کیتا ہے. فرمایا جیڑا اس تو بعد آیا ایک گاں خیرات کرنے دا ثواب ہے. جیڑا اس تو بھی بعد آیا ایک بکری خیرات کرنے دا ثواب. جیڑا اس تو بھی بعد آیا ایک ککڑی خیرات کرنے دا ثواب. جیڑا اس تو بھی بعد آیا ایک انڈا خیرات کرنے دا ثواب اللہ تعالیٰ. اے جڑے بندے ہجے تک آ رہے ہیں تے اگوں آوندے رہنے نے کیا انہاں تک کے ثواب ہے. ابھی دلچسپ بات حدیث پاک میں یا رسول اللہ ایک کدوں تک ثواب ملدا رہندا ہے؟ فرمایا اے انہاں نوں ثواب ملدا ہے جڑے امام دے آن تو پہلے آ کے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. امام دے ممبر تے آ کے بیٹھ تو پہلے جڑے بندے ہوندے نے نا انہاں نوں یہ ثواب لکھیا جاندا انہاں دے نامہ اعمال. تے سرکار فرماندے نے جدوں خطیب آ کے ممبر تے بیٹھ جاندا ہے وہ فرشتے کابیاں بند کر کے آ کے تے وہ بھی امام دے کول بیٹھ کے امام دی گفتگو سنن لگ پے. وہ دی آ کے گفتگو سنن لگ پے. ہن اے کہہ لو وہ اس ٹائم ویلا ہے جو فرشتے کدھر ایتھے بیٹھے نے تواڈے وچ وہ سنتے پے گفتگو. اس بات میں گزارش کراں گا میرے آن تو پہلے کوشش کریا کرو آ کے بیٹھ دی پھر ثواب لبنا جے اونٹ دا پھر ثواب لبنا جے گاں دا پھر لبنا جے بکری دا تے ککڑی دا تے انڈے دا. میں آ کے بیٹھ جا تے پھر یہ ضمانت میری نہیں. ہاں جے میرے تو پہلے آ کے بہو تے یہ ثواب دی ضمانت اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ دے حضور نے تیری ضمانت ارشاد فرمائی. ایک اور حدیث پاک میں راتی ویسے زندگی چ پہلی مرتبہ یہ حدیث پاک پڑھی بڑا ایمان تعالیٰ سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک میں راوی نے آپ فرما دے کہ نبی پاک نے سامنے ارشاد فرمایا فرشتیاں کو مسجد کے دروازے تے کھلایا جاتا ہے. اللہ انہوں نے بھیجتا ہے کہ وہ فرشتے کرتے کی انہوں نے ڈیوٹی کی ہے. سرکار فرماندے نے وہ فرشتے آ کے بندیاں دے مسجد وچ آن دا ٹائم نوٹ کرتے ہیں. اے بندہ 12 بجے آیا اے بندہ 12:50 تے آیا اے بندہ 12:21 تے آیا اے بندہ 12:23 تے آیا. سرکار فرماندے نے وہ فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے کہ وہ بندے دا ٹائم نوٹ کر دے کہ کیڑا بندہ کیڑے ٹائم مسجد وچ داخل ہوئے. سرکار فرماندے نے کہ جدوں امام آ کے منبر تے بیٹھ جاندا ہے نا تے پھر وہ فرشتے کاپیاں بند کر کے تو بھی آ کے امام دی بیٹھ کے گفتگو سنتے ہیں. تے نبی پاک فرماندے نے جدوں وہ نام تے وقت لکھدے ہوندے نے تے جدوں کوئی بندہ جڑا ہر جمعے روٹین دے نال پہلا ہونے والا ہے مثال دے دینا اگر کوئی بندہ ہر جمعے والے دن 12:30 تے مسیتے ہوندا ہے ایک جمعے دے وچ کو 12:32 تک بھی مسیتے نہیں نہ ہوندا وہ فرشتے ایک دوجے والوں ویکھ کے آندے نے یار پچھلے جمعے تے بشیر احمد 12:22 تے آیا سی تے اجے تک آیا نہیں. فلاں بندہ پچھلے جمعے اتنے منٹاں تے آ گیا سی اجے تک آیا نہیں. اگلے بڑے کمال لفظ نے میرے آقا فرماندے نے جدوں کوئی بندہ باقاعدگی دے نال امام تو پہلے آ کے بیٹھا ہوندا ہے نا وہ فرشتے جدوں کسے جمعے ویکھدے نے نا کہ فلاں بندہ جڑا امام تو بھی پہلے آ کے بیٹھا سی اج وہ آیا نہیں تے فرشتے کی کہندے نے کاپیاں رکھ کے تے ہاتھ چک لیندے. سبحان اللہ. سرکار فرماندے نے فرشتے کاپیاں رکھ کے ہاتھ چوک کے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم فلاں بندہ ہر جمعے کے امام تو پہلے مسجد وچ آ کے بیٹھ جانا سی. یا اللہ ہجے تک وہ بندہ مسجد وچ نہیں آیا. یا اللہ اگر وہ بندہ کدھر رستہ بھول گیا ہے یا اللہ اس بندے نو مسجد کا رستہ بتا دے. یا اللہ اگر وہ بندہ بیمار ہو گئے یا اللہ سی تیرے فرشتے تیری بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں یا اللہ اس بندے نو صحت عطا فرما دے. اگر وہ بندہ مقروض ہے یا اللہ کو کر دے تو نجات عطا کر دے. اگر وہ بندہ تنگ دست ہو گیا ہے تو یا اللہ اس بندے دی تنگ دستی دور فرما دے. میرے آقا کریم فرما دے یہ سارا مقام انہاں نوں ملدا ہے جڑے امام تو پہلے آ کے مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دے ہی رہندے نے.
کوئی عظمتاں ساریاں انہوں نے کیوں چچا جی یہ انہوں نے جڑیاں امام تو پہلے آ کے اتنے بیٹھے. ایک اور حدیث مبارکہ سے میرے آقا کریم فرماتے ہیں جڑے بندے مسجد دے اندر جنی جلدی آ کے امام دے نیڑے بیٹھ گئے نا قیامت والے دن اونی جلدی انہاں دا حساب شروع ہوئے گا تے اونی جلدی اللہ دے نیڑے ہو کے بیٹھ جان گے اتنی جلدی اللہ دے قرب وچ بیٹھ گئے. اور قرون اولا دے اندر نا نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان جڑے دور دراز پنڈا بھی چوندے ہوندے سن نا جمعہ پڑھنے واسطے انہاں لوکاں دی کیفیت یہ ہوندی سی کہ سویرے سحری دے ٹائم فجر تو ہی پہلے وہ چوباں لے کے نا وہ ڈنڈیاں دے اوتے اگ لا کے جن کے ٹر پیندے ہوندے سی نماز جمعہ ادا کرنے واسطے پنڈا سرگی دے ٹر پیندے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے بدعت نبی پاک دے وصال تو بعد جڑی سب تو پہلی امت سب تو پہلی بدعت جڑی اس امت جاری ہوئی ہے نا وہ اے وے کہ لوکاں نے سحری ٹائم کروں ٹر کے ہونا چھڑ دیتا جبکہ نبی پاک دے دور میں لوگ جمعہ پڑھنے واسطے فجر ٹائم بھی کروں ٹر پہ نظر کے چلیے مسیح کا جمعہ پڑھنے والے جو مسجد دے اندر آ کے فجر دی نماز بھی پڑھ دے سن جب وہ جمعے تک مسجد کی بیٹھ کے جمعے کا انتظار کر دے رہے تے ہن ساڈے معاشرے دا حال ہے کہ ویکھدے نے یار جو دوجی اذان مسجد وچ ہوئی کہ نہیں جدوں دوجی اذان ہوے تے پھر اسی کی کرنے شٹر سو تو 3 منٹ رہ گئے نہیں چھتی چلیے مسجد تے لیکن آندے نے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں جڑا بندہ پہلا آوے مسجد تے آ کے پہلے بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھے تحیۃ الوضو دے پھر 2 رکعت نفل پڑھے تحیۃ المسجد دے تے پھر 4 سنتاں ادا کرے تے پھر امام دی بیٹھ کے تقریر سنے تے بعد وچ پھر امام دے نال خطبہ سنے پھر فرض 2 پڑھے تے فرضاں تو بعد پھر فوری اٹھ کے نس جائے. کیوں بھائی اے جمعے دی رکعتاں کنیاں نے والا ہن ایتھے باہر کسے بیٹھ گئی نا دکان تے ہر بندہ ہی مفتی ہے تے میں پوچھے رکعتاں کنیاں نے ماشاءاللہ بولو تو صحیح. اچھا کئی بندے نا باہر بڑے شیر ہوندے نے اوہ مولوی راج کدی انج کر کے کردے نے میں کہیا بھائیا گل واقعی تیری ٹھیک ہے بندہ باہر گلاں بڑیاں کر لیندا پر ایتھے کھلو کے کرنی اوکھی ہوندی تانوں میں اگر آکھنا کوئی سارے نوں 6 کلمے آندے ہونے نے تانوں اونج آندے ہونے نے جے تانوں آکھے نا ایتھے کھلو کے سناؤ تے سارے نوں بھول جانا ایتھے کھلو کے کام کرنا بڑا اوکھا. اچھا جڑے بندے صرف فرض نماز پڑھ کے نس جاندے ہو کی خیال ہے کہ جمعے دے صرف 2 فرض ہی نے کیوں بھائی باقی نماز جڑی سنتاں نے کیا وہ ساڈے تے سنت پڑھنی ضروری نہیں آ جڑے فرض پڑھدے سال بعد 10-15 بندے رہ جاندے نے باقی سارے کہ باہر جا کے کیرم بورڈ تے نماز پڑھدے ہو کتے پڑھدے ہو نماز یا گھر جڑا بندہ ایک مسئلہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد گرامی نے فرمایا گھرانوں قبراں نہ بناؤ اپنے گھرانوں قبراں نہ بناؤ یعنی اگر ہو سکے تو سنتاں کرو ادا کر کے آؤ وضو کرو سنتاں ادا کرو کر کے تے مسجد کے اندر آؤ جننے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم دے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. اگر جمعے دی نماز پڑھ کے باقی سنتاں تسی گھر جا کے ادا کر دیو پھر تے سونے تے سواگے والی گل تے جے باہروں ایتھوں مسجدوں نکل کے باہر جا کے تے سجے کھبے بیٹھ جاؤ کدھرے پھر ایک گناہ ہی فرض نماز پڑھنے تو بعد پھر پڑھنیاں نے 4 سنتاں کنیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں 4 رکعتاں پڑھنے تو بعد پھر پڑھنیاں نے 2 سنتاں یہ جڑیاں 4 رکعتاں سنتاں پڑھیاں جی یہ سنتیں موقدہ نے غیر موقدہ نہیں یہ سنتیں موقدہ نے انہاں تو بعد پھر 2 سنتوں بھی موقدہ نے اس تو بعد 2 نفل نے 8 رکعتاں پڑھنیاں نے بعد دے اندر کنیاں بولو تو صحیح 8 رکعتاں یہ بعد دے اندر ادا کرنی ہے اس واسطے بیلیو انہاں نوں پڑھ کے جایا رکعتاں. اچھا ایک اور حدیث مبارکہ سنو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی دے اندر بندہ جیڑی بھی دعا مانگدا ہے اللہ دعا نوں قبول فرما دیندا. ہن وہ ویکھنا ہے کہ وہ گھڑی کیڑی ہے جس گھڑی دے اندر بندہ دعا کرے اللہ دعا قبول فرما دے. اس حدیث کے متعلق علماء نے 40 اقوال بیان فرمائے
وہ کڑی کیڑی. لیکن دو قول بڑے مضبوط اور کثرت نال علماء نے درج فرمائے. فرماتے ہیں ایک قول ہے ان تقریر تو بعد سنتا پڑھی جانی ہے, سنتا تو بعد پھر خطبہ. کیوں بھی سنتا تو بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے. اس خطبہ ایک امام کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے, وہ جدو تھلے بہ جاتا ہے نا تو دوسرا خطبہ دینے واسطے جدو امام اٹھتا ہے, وہ امام دے اٹھن تو پہلے تے ایک خطبہ دین تو بعد وہ جنی دیر تک امام بیٹھا رہتا ہے نا, فرمانے نے اس ٹائم بندہ جڑی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے. اس دعا کے متعلق بھی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھا ہے. فرمانے نے دو خطبیاں دے درمیان جڑی دعا ہے نا, یہ ہاتھ چک کے منگن نالوں بہتر ہے وہ تے انج ہاتھ تھلے سٹ گئی تے دل وچ دعا منگو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاتھ چک کے دعا منگن نالوں انج ہاتھ تھلے رکھ کے دعا منگو. تے خطبے دے اندر اگر نبی پاک دا نام سنو تے درود پڑھنا اونچی آواز نال جائز نہیں, دل دے اندر دعا پڑھو کیونکہ خاموش رہنا ضروری ہے خطبے دے دوران. اچھا دوسرا وقت جڑا ہے تو فرماندے نے کہ جدو سورج ڈوبدا ہوئے نا, سورج ڈوبن دا ویلا, اس ٹائم جڑی بندہ دعا کرے اللہ دعا قبول فرما لیندا. باقاعدہ بلکہ ایک حکایت بھی لکھی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کمرے چ بیٹھیاں رہندیاں سن تے اپنی نوکرانی بی بی فضا نوں فرماندیاں سن ادھر باہر بیڑے وچ کھلو کے ویکھاں جدوں سورج ڈوبن لگا تے مینوں دس دیں. تے بی بی فضا کہتی ہے سیدہ سورج ڈوبن دا ویلا ہو گیا تو سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی شروع فرما چھڈی. یعنی دوسرا ٹائم ہوے سورج ڈوبنے دا ویلا. تے اس ٹائم جڑی دعا علماء نے لکھی نا فرماندے نے جامع معنی دعا ہے کہ بندہ دعا منگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے دے وچ دین بھی منگ لیا, دنیا بھی منگ لی تے آخرت بھی منگی گئی. یعنی دین و دنیا دیاں بھلائیاں بندے نے منگ لیں. لو جی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں. آپ سب اگلے جمعے نہ ایک کڑی ایس بیمار کے لڑتا دے میرے نظر میں نہیں رہے کہ ٹائم ہویا یا نہیں ہویا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک میں راوی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ چھڈن تو باز آ جان, لوگ جمعہ چھڈن تو باز آ جان. فرمایا نہیں تے اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں تے مہر لا دینی یا پھر وہ غافلین دے وچ ہو جائے. دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ پے در پے 3 جمعے چھڈ دیندا ہے کٹھے 3 جمعے جڑا بندہ چھڈ دے وے اس بندے نے اسلام کو اپنی کانڈ دے پیچھے چھوڑ دیا. تیسری حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 3 جمعے بغیر کسی عذر دے چھڈ دے وے, کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں, شرعی عذر بھی کوئی نہیں, یعنی بیمار بھی نہیں, کدھر شرعی مسافر بھی نہیں, شرعی عذر نہیں ہے. بھئی آج کیوں نہیں جمعہ پڑھیا؟ او یار آج بس جاگ ہی نہیں ہے. آج جمعہ نہیں پڑھیا؟ او یار آج بس نا گیم لگی سی آج بس اس کرکٹ اچھی ٹائم لگ گیا. آج نہیں ہے او بس یار آج دیری نہیں کیتا. سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ 3 جمعے بغیر کسی عذر کو چھڈ دے وے, نبی پاک نے فرمایا فَهُوَ مُنَافِقٌ, فرمایا بندہ منافق ہو جاتا ہے. کی ہو جاتا ہے؟ بولو ذرا کی ہو جاتا ہے؟ اس تو بھی سخت وعید ایسا حدیث مبارکہ سننا ذرا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں کسے بندے دی ڈیوٹی لاواں کہ وہ مسجد دے اندر کھڑیا ہو کہ نماز جمعہ پڑھا دے. فرمایا میرا دل یہ کردا ہے کہ میں کسے دی ڈیوٹی لاواں کہ وہ نماز جمعہ پڑھائے کہ میں اگ لے کے مدینے دی گلی وچ نکل جاواں انہاں بندیاں دے گھراں نوں اگ لا دیاں جڑے بندے جمعہ پڑھنے واسطے مسجد وچ نہیں آوندے. گرامی قدر حضرات کتنی بڑی وعید ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھو نا کنے بندے نے جڑے مسجد کے اندر آ کے جمعہ پڑھ دے نے تے کنے بندے او نے جڑے مسجد کے اندر آ کے جمعہ نہیں پڑھ دے. کتنیاں سخت وعیداں نے. اسی آ جانے جی سارے اسی کاروباری معاملات وچ بڑے پریشان, جی پتر ساڈے آکھے نہیں لگدے, ساڈیاں
محلے والے نے مینوں خیر آباد کر چھڑیا ہے یا اللہ انہاں دے گھراں نوں برباد کر چھڑ یا اللہ انہاں دے رزق وچوں برکت اٹھا لے انہاں دیاں اولاداں وچوں برکت اٹھا لے انہاں دے مال وچوں برکت اٹھا لے آقا فرماندے نے کہ جس مسجد دے اندر لوگ آ کے باقاعدگی نال 5 ٹائم نماز پڑھدے ہون فرمایا او مسجد اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دی یا اللہ انہاں محلے والیاں جویں مینوں آباد کیتا ہے یا اللہ انہاں محلے والیاں دے گھراں نوں تو آباد فرما دے اللہ انہاں دے گھراں نوں تو آباد فرما دے ایک اور حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن بندیاں دیاں گردناں ٹپ دیاں ہویاں اگے آئے جویں تسی بیٹھے ہو کوئی پیچھوں بندہ آ جاندا ہے او بندیاں دیاں گردناں تو ٹپ دے موڈے ٹپ دے آکھے جی میں اگے جا کے بیٹھا سرکار نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن لوکاں دیاں گردناں پھلانگدا ہویا اگے جائے گویا او بندہ اپنا جہنم ول پل بناتا ہے یعنی یہ کوشش کرتا کہ میں جہنم دے نیڑے نیڑے جائے فرمایا اگر بعد چاہیا تو پیچھے ہی بہ جا بندے نے گردنا ٹپ کے اگے نہ جائے ایک مسئلہ ہے جدوں تسی آئے ہو کہ خطیب اندر بیٹھا ہے اگر خطیب دے قریب جگہ ہے تو پیچھے بندے نہیں بیٹھے تو پھر چل دیں کوشش کرو خطیب دے نیڑے نیڑے آ کے بہو کیونکہ صحابہ کرام کی سنت سی کہ جب حضور بہ جاتے سن تو صحابہ نبی پاک دے نیڑے نیڑے آ کے خطیب دے نزدیک ہو کے بیٹھ کے سننا کہ صحابہ کرام کی سنت مبارک اے جدوں خطبہ ہوندا ہے نا جی خطبہ اے جدوں خطبہ پڑھا جاندا ہے اذان تو سنتا پڑھنے تو بعد جدوں خطبہ دتا جاندا ہے اس ٹائم حکم ہے وے میری طرف دیکھنا جدوں پہلے خطبے واسطے امام کھڑے ہو کہندا ہے الحمدللہ المستعان الذی خلق الانسان علمہ البیان کھڑا ہو کے خطبہ دینا ہے اس ٹائم تواڈے واسطے حکم ہے کہ دوزانو ہو کے بہو اگر کسی بندے دی ضابطے چ یا کورج کو مسئلہ ہے پھر وہ جویں آسانی نال بیٹھ سکدا ہوں بیٹھ جاؤ حکم ہے بزرگان دین فرماندے نے کہ دوزانو ہو کے بہو تے انج ہاتھ پانی کہنے نگاہ نیوی کر کے بیٹھ تو جدوں امام ایک خطبہ دے کے بوے اعلیٰ حضرت نے لکھیا فتاوی رضویہ شریف ہے فرماندے نے ہاتھ چک کے دعا مانگنے نالوں بہتر ہے انج ہاتھ تلے رکھ کے تے بس دل وچ دعا مانگے تے جدوں دوسرے خطبے واسطے امام کھڑا ہوئے تو پھر انج ہاتھ پھیلا دے انہاں گوڑیاں دے اوپر اپنے ہاتھ رکھ فرماندے نے مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جڑا بندہ انج کر کے بیندا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نوں 2 رکعتاں دا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اس تو اگلا ایک مسئلہ ہے خطبے دے اندر کھانا پینا کلام کرنا یہ منع ہے سلام دا جواب دینا بھی منع ہے تسی خطبہ امام دے رہے ہیں تو آڈے کول کوئی بندہ بے کہ اینج کوئی چیز اینج پڑھتا اینج کرتا ہے تو انہوں تسی یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو خاموش ہو جاؤ سرکار دو عالم دا ارشاد گرامی حضور نے فرمایا فَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَمْسِكْ فَقَدْ لَغَبْتَ فرمایا اس ٹائم جدو امام خطبہ دے رہا ہوئے کہ تو اپنے صاحب نو اپنے ساتھی نو اپنے نال کہے وہ کوئی بندہ گل کردا ہوئے تو انہیں کہے چپ کر سرکار نے فرمایا انہیں تے لغو بات کیتی ہی کیتی ہے تو آنکھاں والیا تو ہی غلط بات کی تو ہی لغو بات کیتی تینوں بھی نہیں سی کہنا چاہیے خاموشی نہ بیٹھا امام خطبہ دے رہے ہیں تسی آئے ہو دروازے وچ جو ہی کراس کر کے جتیاں والی جگہ تے آئے ہو تسی امام نے خطبہ شروع کر دیا جتی تار اوتھے فوراً بیٹھ اگے آنے کی کوشش نہ کرو خطبہ سننا ضروری ہے اوتھے ہی فوراً بیٹھ جاؤ ایک طریقہ کار رہے امام خطبہ دے رہا ہوئے اچھے طریقے دے نال بیٹھ کے خطبہ امام دا سنو صحابہ کرام دی بھی سنت ہے سلف صالحین دی بھی سنت ہے تمام بزرگان دین دی بھی یہی سنت ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے کہ جدو امام خطبہ دے رہے ہوئے وہ اینج نگاہ چکا کے خطبہ سنو بعد بندے امام خطبہ دیندہ ہوتا ہے تو وہ اینج چار فیرے نظر کر کے نہ پوری مسیتیاں تو چھاتنیاں اٹھا بھی گنتے ہیں تے بتیاں تے سارا کچھ گنتے رہتے ہیں حکم ہے اینج نگاہ چکا کے امام دا خطبہ سنیا جائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ نماز پنجوانہ دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ
سانو جلدی مسجد اندر آ کے خطبہ سننے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے.